137 عیسوی روم کے استقرار کو 890 سال گزر چکے۔ رومی سینکڑوں سال سے ترکی کے شمال سے شام کے جنوب تک کے علاقے پر قابض ہیں اور اس علاقے کو مشرقی روم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رومی اپنے آپ کو اپنے زمانے کے متمدن ترین قوم سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے عہد تسلط کو ایک طرف سے تو معماری، شہر سازی اور مدنیت کا عہد، تو دوسری طرف سے انسانی اقدار کے زوال، توحش اور بربریت کا زمانہ کہنا چاہیے۔ فیلاڈیلفیا مشرقی روم کی ایک ریاست ہے جسے آج اردن کا دارالخلافہ عمان کہتے ہیں۔ روم کے خصوصی ایلچی فیلاڈیلفیا پہنچ کر شہنشاہ ایڈرین کے مشرقی روم کی ریاستوں من جملہ فیلاڈیلفیا کے قریب الوقوع دورے کی خبر فیلاڈیلفیا کے حاکم دقیانوس کو دیتے ہیں، اور یہ خبر رومیوں کے لیے نہایت مسرت بخش ہے۔ فیلاڈیلفیا کا حاکم دقیانوس ایسا ظالم، جابر اور قسی القلب شخص ہے جس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے ملکوتی عروج کے بعد ان کا آسمانی اور خدائی دین لوگوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ روم کی سلطنت کے لیے قابل برداشت نہیں۔ رومی جو ہالینڈ کے بتوں اور مختلف خداؤں کے پرستار ہیں، بت پرستی کا زوال اور خدائے واحد کی پرستش کی توسیع نہیں دیکھ سکتے، لہذا نئے مذہب کے ماننے والوں کا سخت مقابلہ کرتے ہیں، انہیں ایذائیں پہنچاتے ہیں، لیکن ان سب سختیوں کے باوجود نئے مذہب کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک نہ سکے۔ دیکھ لے پلوٹن، تیرے لیے یہ آخری طلوع ہے۔ شاید کل کے سورج کا طلوع تیرے نصیب میں نہ ہو۔ کل تمہیں ایک سفر پہ جانا ہے۔ کہاں کا سفر؟ پروردگار کے جوار رحمت کا سفر، یعنی خدا اس گنہگار کو رخصت دیدار عطا کرے گا۔ اے مہربان، مانا کہ اپنی بزرگی سے اس حقیر کو بخش دیا اور اس ناچیز کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے دی۔ میں تو اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، اپنی شرمندگی کا کیا کروں۔ تم رات نہیں سوئی پلوٹن؟ بہت جلد سو جائیں گے، لمبی نیند، اور اس کے بعد بیداری ابدی۔ اگر موت کے بعد حیات اور اس قدر رنج اٹھانے کے بعد بھی کوئی صلہ نہ ملے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سچے نبی جھوٹا وعدہ کر گئے ہوں؟ نہیں نہیں۔ پولوٹونیوس سینٹوس، اٹھو، دروازہ کھولو، چلو اٹھو۔ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ عدالت، چلو جلدی کرو۔ خدا ہمارے ساتھ ہے پلوٹن، رحمت پروردگار تمہارے انتظار میں ہے، ڈرو مت پلوٹن۔ خاموش، ڈرو مت پلوٹن، خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو پلوٹن، خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت پلوٹن، خدا ہمارے ساتھ ہے۔
प्लूटोनियस सैंटोस। कौमियत रूमी। कहाँ का बाशिंदा है? फिलाडेल्फिया का। इल्जामात सुनाओ। प्लूटोनियस सैंटोस आयद इल्जामात ये हैं कि इसने खुदाओं के बुतों और शहंशाह एड्रीन के मुकद्दस मुजस्समे के सामने सजदा और ताजीम करने के बजाय शहंशाह के मुकद्दस मुजस्समे को तोड़ डाला और गिरफ्तारी के बाद भी तौबा न की, बल्कि रोम के काबिल फख्र खुदाओं और इसी तरह कादिर आला जुपिटर का भी इनकार किया। धोबियों और गुलामों के दीन यानी दीन मसीह का पैरोकार बन गया है। क्या ठीक है? जी हाँ। तेरी सजा मौत है, बदतरीन तरीके की मौत, यानी आग में जलना। लेकिन मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूं। सुना है तुम्हारा कोई बड़ा है जिसका नाम दुनिया है। हाँ, अगर तुम उसका पता बता दोगे तो तुम्हारी सजा में कमी कर दी जाएगी। बेवकूफ, ये अदालत प्लूटोनियस सैंटोस को शहंशाह का मुजस्समा तोड़ने, अजनबी खुदा की परस्तिश और शहंशाह एड्रीन के बंदों के दरमियान आशोब बर्पा करने पर सजाए मौत सुनाती है। इस फैसले के मुताबिक तुझे आज दोपहर अपोलोन के माबद के सामने आग में डाला जाएगा। ले जाओ इसे। जिंदानबान, इसे कब्जे में लो। चलो चलो। क्या हुआ प्लूटन? क्या हुआ तेरे साथ प्लूटन? क्या हुआ प्लूटन? क्या हुआ मेरे भाई? क्या हो गया? आज परवानों की तरह आग में जलकर विसाल पाऊंगा। आग में? हाँ, आग में। यानी इतनी सख्त सजा? सख्तरीन सजा बदतरीन गुनाह के लिए। शहंशाह का मुजस्समा तोड़ना कोई मामूली तो नहीं। लेकिन आग में क्यों? क्या फर्क पड़ता है अदनान? हाँ, क्यों नहीं फर्क पड़ता है। पहले जिनाकारों, खताकारों और जादूगरों को आग में जलाते थे, मगर अब मुवाहिदीन को। आखिर तो सफर को जाना है। अब इसका तरीका कुछ भी हो, चाहे आग, चाहे सलीब, चाहे शेरों का पिंजरा।
جلد ہی اس خاک میں دفن ہو جاؤں گا. کتنا عجیب تناسب ہے. اسی خاک سے پیدا ہوا, اسی خاک کی غذا سے پروان چڑھا میں, اور اسی خاک کی آغوش میں سو جاؤں گا. لیکن مجھے ڈر لگتا ہے. یعنی تم مرنے سے ڈرتے ہو؟ مرنے سے نہیں, دوبارہ زندہ ہونے سے ڈرتا ہوں. جانتے ہو, میں نے حساب لگایا ہے. برسہا برس میں زندہ رہا ہوں, لیکن ان میں سے صرف چند دن زندگی گزاری ہے میں نے. اس دن سے جب دنیا سے ملا ہوں, زندگی کرنے کا سلیقہ آیا ہے. اس سے پہلے بارہا خدا کی نافرمانی کی ہے. خدا کی پناہ. ان ہاتھوں, ان آنکھوں, ان پیروں کے ساتھ. اور نہیں معلوم خدا آخری لمحات میں مجھے بخشے گا یا نہیں. خدا, گھبراؤ مت پلوٹن, تم نے اس مختصر مدت میں تلافی کر لی ہے, اور اب اپنی جان دے کر. ٹھہرو, میں بتاتا ہوں. نہیں مار سکتے بیٹا, تم مجھے نہیں مار سکتے. دکھایا میں تمہیں نہیں مار سکتے ہو, میں نہیں ہار سکتا ہوں. میں نہیں ہار سکتا ہوں بیٹا, نہیں مار سکتے ہو تم مجھے. مر گیا. ہاں, کیا ہو گیا؟ آہستہ پھرین, ارپیت کو لے جاؤ. مجھے کہنا ہے. چلو چلو, شور نہیں کرو. مجھے کھیلنے دو, مجھے کھیلنے دو. ہمیں چاہیے کہ اپنے محروموں کی حمایت کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دیں. بے شک آپ اتنی عقل و درایت کے ساتھ نئے مذہب کے ماننے والوں اور مجاہدوں کے لیے اچھے حمایت کرنے والے ثابت ہو سکتے ہیں. اس سے اہم, آپ دقیانوس کے داماد اور بانو ہیلن کے شوہر کی حیثیت سے محل میں اپنے اثر و رسوخ سے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عالی جناب, عالی جناب, ایک فوجی محل کی جانب سے آیا ہے. گویا دقیانوس کی جانب سے پیغام لایا ہے. بہت خوب, کہو اندر آ جائے. اندر آ جائیے. ٹھیک سے تلفظ نہیں کر پاتا. دقیانوس کو دقیانوس کہتا ہے. اندر چلیے. تو بخیر علی جناب, دقیانوس نے آپ اور معززین شہر کو ایک اہم کام کے لیے محل میں بلایا ہے. ٹھیک ہے, کوئی حکم؟ کہو ہمارے. یعنی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلد ہی معلوم ہو جائے گا. کیانس, میری سواری لے آؤ. آپ لوگ محل کی طرف چلیں. میں پہلی فرصت میں آپ سے آ ملوں گا. کوشش کریے گا میری غیر حاضری کا احساس نہ ہونے پائے. چلو جلدی, چلو جلدی. نہ جانے اس کی کیا سزا ہے. اب تو جلیں گے ہی یہ تینوں. اور تم نے قیدیوں کو دیکھا؟ بزرگوں کو کس لیے بلایا ہے؟ یقیناً کوئی اہم بات ہے. سلام علی جنابان پر. درود ہو آپ سب پر. درود ہو جناب دقیانوس کے مشیروں پر. سلام ہو آپ سب پر. آپ پر بھی سلام ہو. ہاں جناب قاضی, یس, مجھے آپ سے کچھ کام ہے. چاہتا ہوں عدالتی کارروائی کی آپ کو تفصیلات پیش کروں. عالی جنابان, عالی جناب دقیانوس ان قاصدوں سے محو گفتگو ہیں جو ابھی روم سے پہنچے ہیں. عالی جنابان, ذرا انتظار فرمائیں. بہتر, پھر
تو ہم اپنے تفصیلات دیکھتے ہیں۔ آج کی گرفتاریاں 11 ہیں، جس میں 6 عیسائی ہیں اور باقی مختلف جرائم والے لوگ ہیں۔ عدالتی کارروائیوں کی کیا خبریں ہیں؟ خبریں اچھی نہیں ہیں۔ زیادہ تر عیسائی مقاومت کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو مقاومت نہیں کر سکتے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کرنے والے کیا ساتھ بھی دیتے ہیں؟ ان میں سے بعض، مثلا تسلیس کے قائلین میں سے ایک نے آج مبلغ اڈونیا کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ اسے گرفتار بھی کیا گیا؟ جی جناب، وہ ہمارے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اگر اس پر نگرانی رکھیں تو اس کو اس کے ماننے والوں کے ساتھ اکٹھا گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ بہت خوب، مکمل نگرانی کرو کہ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ میں اس کی نگرانی کے لیے ایک شخص معین کرتا ہوں۔ دفاع کرو پلوٹن، دفاع کرو، اپنے دفاع کرو پلوٹن، اسے نہ لے جاؤ، دفاع کرو پلوٹن، ڈرو مت، اسے مت لے جاؤ، کام کا انتظار کرو، ڈرو مت، خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت، خدا تمہارے ساتھ ہے، ڈرو مت، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت، مت لے کے جاؤ اس کو، خدا کا انتظار کرو، مت لے کے جاؤ، مت مارو، ڈرو مت پلوٹن، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ لے کے جاؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت، خدا آباد کیا ہے۔ خدایان روم کا منکر بھی ہو گیا ہے، شہنشاہ کے مجسمے کو توڑ دیا، گستاخ ہو گیا ہے، اسے جلا دینا ہی چاہیے۔ ہاں، اس کے ساتھ کیسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ شہنشاہ کے مجسمے کو سزا ملنی چاہیے۔ ہٹو، راستہ دو۔ ہٹو، راستہ دو، چلو راستہ دو۔ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہٹو، کنارے ہٹو، ہٹو، راستہ دو۔ اسے قتل کرنا چاہیے، اس کو قتل کرنا۔ ہٹو، راستہ دو، راستہ صاف کرو۔ پھر اس سست ملک کو لاتے کیوں نہیں؟ اسے لا رہے ہیں۔ دقیانوس زندہ باد۔ اگر ان کی سزا جلانا ہے تو تمہاری سزا کیا ہے؟ کیا بھول گئے ہو کہ تم بھی انہی کے خدا کی عبادت کرتے ہو؟ یہودی صرف اپنے قوم کے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ جو بھی خدا روم کے سوا دوسرے خداؤں کی پرستش کرے وہ موت کا مستحق ہے، حتیٰ یہودی کیوں نہ ہو۔ یہ یہودی قوم کی اہانت کا حق نہیں ہے۔ اے خاموش، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ چلو ہٹو، راستہ دو، چلو، اے راستہ صاف کرو، راستہ دو۔
چلو راستہ دو راستہ، ایک طرف ہو جاؤ، چلو چلو ہٹو. فیلاڈیلفیا کی عدالت کے فیصلے کے مطابق اور عالی جناب دقیانوس کے حکم سے پلوٹونیوس سینکٹوس کو خداؤں کی اہانت کرنے، شہنشاہ کے مقدس مجسمے پر قربانی پیش نہ کرنے اور مجسمے کو توڑنے اور عیسیٰ کے جھوٹے دین پر ایمان لانے کے جرم میں سزائے موت سنائی جا رہی ہے. یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو نئے دین کی پیروی کرتے ہیں اور روم کے فرمان پر عمل نہیں کرتے. یہ آگ میں جلانے کا عمل عدالت کے فیصلے کے مطابق یہاں انجام پائے گا اور اس کی لاش 3 دنوں 3 رات تک اس جگہ رہے گی تاکہ پرندوں کی خوراک بنے اور درس عبرت ہو ان کے لیے جنہوں نے روم کے طاقتور خداؤں اور شہنشاہ کے مقدس آئین کو چھوڑ کر پست لوگوں کے دین کو قبول کیا ہے. شروع کریں. ٹھہر جاؤ. پلوٹن سینکٹس، مرنے سے پہلے تمہیں کچھ کہنا تو نہیں؟ یہ آخری موقع ہے جو ہر ملزم کو دیا جاتا ہے. میرے مولا ابن مریم نے فرمایا، وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سرے عام ندا دی جائے گی. اسے ہلاک ہونا چاہیے. اسے جلنا چاہیے. یہ خائن ہے. اسے آگ میں ڈال دو. دیر کیوں کرتے ہو؟ اسے جلنا چاہیے.
یا عیسیٰ مسیح، میں بن کے چلتا ہوں شمع الفت تمہاری راہ گزر میں عیسیٰ، تمہاری الفت میں چل رہا ہوں، ہمیشہ یوں ہی جلا کروں گا۔ ہاں یا عیسیٰ مسیح، یا عیسیٰ۔ پروڈن آقا مسیح کے حضور میں ہمارا سلام کہنا۔ رہے حق میں مٹا کر جا، زمانے کو بتا دیں گے کبھی بھی عشق کا دریا جلانے سے نہیں جلتا۔ الوداع زمانے والا۔ عالی جناب دقیانوس، درود پر عالی جناب۔ درود پر عالی جناب۔ ہاں ٹھیک ہے۔ خوشی کی بات ہے، میں آج بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں کہ آپ سب کو یہاں دیکھ رہا ہوں۔ میکسیملین نہیں نظر آ رہے ہیں۔ جناب میکسیملین کاموں میں منظم اور حاضر ہونے میں وقت کے پابند ہیں، بہت جلد حاضر ہو جائیں گے عالی جناب۔ گویا جناب دقیانوس نے ہمیں کسی اہم کام کے لیے طلب کیا ہے۔ ہاں بالکل، فیلاڈلفیا اپنے تاریخی دن کی آمد کا اب بہت ہی جلد مشاہدہ کرے گا، اس دن کا جو شاید فیلاڈلفیا کی تاریخ میں پھر کبھی نہ آئے۔ آج کے دن ہم ایک اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ شہنشاہ کے قاصد نے خبر دی ہے کہ بہت جلد روم کی شہنشاہیت کے مشرقی علاقے اب شہنشاہ ایڈرین کے مبارک قدموں سے مزین ہوں گے۔ شکر قادر والا جوپیٹر کا، کیا خبر ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم فخر سے نوازا، اور وہ احتمالاً اپنے سفر یروشلم کے راستے میں فیلاڈلفیا میں بھی مختصر قیام کریں گے۔ بڑی اچھی خبر ہے، شہنشاہ روم کا دیدار ہوگا، اب خدائے روم کا دیدار ہوگا، اچھی خبر ہے۔ خدائے روم سے ملیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ شاید آئیں گے، یعنی آپ کو یقین نہیں؟ شاید اس لیے کہ ممکن ہے وہ اپنا راستہ بدل دیں، لیکن فی الحال ارادہ یہ ہے اور ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ سلام ہو جوپیٹر قادر والا پر، کیا خوش نصیبی، شہنشاہ کا دیدار ہوگا۔ فخر ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ آدھی دنیا کے خدا کا کہو، یہ فخر ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جناب دقیانوس شہنشاہ کے جنگ کے ساتھی تھے۔ ہاں، ٹراجن کی شہنشاہیت کے زمانے میں جناب ایڈرین روم کے عظیم لشکر کے سپہ سالار تھے، اور اس وقت ان کے اعلی افسروں میں سے میں بھی ایک اعلی افسر تھا۔ یہ صحیح ہے کہ آپ نے عالی جناب ایڈرین کی بھی جان بچائی ہے؟ معاف کیجیے عالی جناب، جیسا کہ میں نے سنا ہے بہت ہی عجیب بات ہے، ایرانیوں سے جنگ کے دوران اچانک دشمن حملہ کر کے بہت سے رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتا ہے، اور جناب ایڈرین کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے۔ ذرا سی بھی تاخیر ان کی جان جانے کا سبب بنتی ہے۔
لہذا جناب دقیانوس جب حالات کو خطرناک دیکھتے ہیں تاخیر کو جائز نہ سمجھتے ہوئے اپنے تانگے کے ذریعے محاصرے کو توڑتے ہوئے ان کی جان بچا لیتے ہیں. تو اس طرح شہنشاہ اپنی جان کے لیے جناب دقیانوس کے احسان مند ہیں. یعنی عوام کے خدا اپنی جان کے لیے اپنے ہی بندوں کے محتاج ہوں. ایسی باتیں آپ جیسے اعلیٰ مشیر کی زبان سے اچھی نہیں لگتی ہیں. یہ بات عجیب نہیں، خداؤں کو صرف خدا ہی نجات دے سکتے ہیں. البتہ بندگان بازو خدا ہیں، کبھی ان سے ایک دوسرے کی نجات کے لیے کام لیتے ہیں. مگر ہاں میں یہ بتا دوں کہ جناب شہنشاہ ایڈرین کی نجات عالی جناب دقیانوس کے ہاتھوں اس وقت ہوئی کہ جب عالی جناب شہنشاہ ایڈرین خدائی کے درجے تک نہیں پہنچے تھے. ذرا میرے گھوڑے کی نالوں کو دیکھ لو ہنگر. ہاں ضرور دیکھوں گا. ایسے گھر میں رہنے والا اتنا قیمتی تانگا رکھتا ہے. سینٹیس کو کہہ رہے ہو؟ نہیں، ظاہراً اس کے مہمان کا ہے. تو اس کا نام سینٹیس ہے؟ ہاں، پلوٹن سینٹیس. اچھا، تو یہ مکان پلوٹن سینٹس کا ہے. کہاں تمہیں نال نہیں چاہیے؟ استاد تو گیا. ارے بھائی کیوں چل دیے؟ تمہیں نال نہیں چاہیے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں شہنشاہ کے سفر کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کروں. ہاں. یقیناً شہنشاہ کا یہ دورہ ایک معمولی دورہ نہیں ہے. یہ سفر جوپیٹر کی عبادت گاہ بنائے جانے کے سلسلے میں بنی اسرائیل کی دخل اندازی کو روکنے اور یہوہ کے پرستاروں اور ان کے شیدائیوں کو ڈرانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہے. کتنے احمق ہیں بنی اسرائیل جو یہ سمجھتے ہیں کہ روم کی عظیم شہنشاہیت اور خدایان عالم کی طاقت اور مریخ کی عظمت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اگر انہوں نے شروع ہی سے جوپیٹر کے معبد کو بننے دیا ہوتا اور یہ یروشلم میں شہنشاہ کے مجسمے کو نصب کرنے میں رکاوٹ نہ بنتے تو ان کے اتنے سارے لوگ مارے نہ جاتے. وہی کام جو ابتدا میں خونریزی کے بغیر ہو جاتا بنی اسرائیل کی ناکام مزاحمت سے 3 سال بعد بہت سی جانوں کی قربانی کے بعد آسانی سے انجام پایا. ان سے زیادہ بیوقوف تو یہ عیسائی ہیں. نہ جانے انہوں نے اندیکھے خدا میں کیا دیکھا ہے جو اس پر اپنی جان قربان کرتے ہیں اور روم کے طاقتور خداؤں پر ترجیح دیتے ہیں.
وہ خدا جس کو انسان نہیں جانتا کس شکل کا ہے، نہیں جانتا کہ مرد ہے یا عورت، اور اس کا بت نہیں بنا سکتا، کس طرح اس کی تعریف کر سکتا ہے؟ اگر وہ ایک طاقتور خدا ہوتا تو اس کے پرستار اس قدر ضعیف و ذلیل نہ ہوتے۔ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں علی جناب، انسانوں کی دیوانگی کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے پیغمبر کی بھی دفاع نہ کر سکے۔ کچھ یہودیوں نے اس کو صلیب پر چڑھا دیا۔ قادر والا کے طاقتور بیٹے جناب اپولون کی شان و شوکت کو دیکھیے، اور ان کے خدا کے بیٹے کی کمزوری اور لاچاری کو۔ کہتے ہیں کہ ان کے دین کے مطابق عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے پیغمبر تھے۔ یہ تو ایک عرصے کے بعد عیسائیوں کے ایک عالم نے باپ بیٹے کا یہ قضیہ رومیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دین میں داخل کر دیا ہے۔ شاید انہوں نے رومیوں سے سیکھا کہ اپنے خدا کے لیے ایک بیٹا پیدا کریں۔ معاف کیجیے علی جناب، آج کا جلسہ عیسائیوں کے عقیدے کے بارے میں بحث کرنے کے لیے ہے یا جناب دقیانوس نے ہمیں کسی خاص قضیے کے لیے بلایا ہے؟ ہمارا موضوع ان باتوں سے زیادہ اہم ہے۔ یقیناً شہنشاہ کی آمد کافی انتظامات چاہتی ہے جس کی آج ہم بحث کریں گے۔ شہنشاہ کی فیلاڈلفیا آمد کو ایک یادگار داستان ہونا چاہیے۔ آپ جناب بروٹس سارے عبادت گاہوں کی تعمیر کروائیں اور ان میں اگست کا مجسمہ نصب کریں۔ اپولون، پلوٹون، سبلون، مریخ، ڈائنا اور حتیٰ مترا کے معبد میں بھی، جس کا نام معبد ہو اور اس میں کسی خدا کی پرستش ہوتی ہو، چاہے رومی ہو یا غیر رومی۔ ہاں میرے عزیز جناب سودی دانو، شہر کے دروازے پر ہمارے دروازوں کے خدا جیانس کا ایک نیا مجسمہ نصب کرو۔ جناب مارٹینوس، شعبے مالیات کے سربراہ، میرے اور شہنشاہ کی پرانی دوستی پیش نظر کی شان کے مطابق ایک تحفہ تیار کرو۔ مالیات کو آج سے دگنا کر دو، ٹھیک ہے؟ کیسے علی جناب؟ اتنی مالیات مشکل سے وصول ہو پاتی ہے؟ جناب مارٹینوس، نہ یہاں روم ہے اور نہ یہ لوگ انسان ہیں، بس ایک مٹھی بھر حیوان اگر ان کو نہیں دوہتے تو بچھڑے کے حصے میں چلا جائے گا۔ لہذا اچھی طرح دوہو انہیں۔ ہاں دیناسیو سے عزیز، ایک دائرہ شکل تماشا خانہ چاہتا ہوں جو شہنشاہ کے شایہ نشان ہو۔ بہت سے بہادروں کو اکٹھا کرو، شیروں اور ریچھوں کے ساتھ وحشی درندے بھی ہوں، اور اسی طرح بھاری تعداد میں مسیحی بھی۔ یہ مسیحی کس لیے علی جناب؟ میں جانتا ہوں کہ تشدد کو حکیموں کے مزاج سے مناسبت نہیں۔ تعجب ہے تم اتنے کن ذہن نہ تھے جناب تلمیقہ۔ اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا صرف شیروں اور وحشی درندوں سے شہنشاہ کی تفریح کرائیں گے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین فیلاڈلفیا سیراب ہونا چاہیے مسیحیوں کے خون سے۔ گیلس، جی علی جناب۔ اسی وقت ایڈونیا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ فوراً اپنا ٹھکانہ بدل دیں۔ ممکن ہے شکنجوں کے زیر اثر پلوٹن نے جگہ بتا دی۔ یعنی پلوٹن؟ علی جناب اگر اس نے بتا دیا ہوتا تو اب تک ادونیا گرفتار ہو چکا ہوتا۔ ہو سکتا ہے اسے عمدن چھوڑ رکھا ہو تاکہ دوسروں کا پتہ لگا سکیں اور
اور سارے موحدوں کو ایک ساتھ گرفتار کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ احتیاط ضروری ہے علی جناب؟ دیکھو گیلس، اگر تم شیر کے ساتھ ایک پنجرے میں زندگی گزار رہے ہو تو جتنا عقل کہتی ہے اس سے زیادہ احتیاط ضروری ہے کہ نہیں؟ اپنا خیال رکھنا، ممکن ہے دنیا پر نگرانی ہو رہی ہو۔ شمو ادھر ہے، میرے اس گھوڑے کا خیال رکھنا۔ جی حضور، جی۔ مجھے یہ میتھیوس سے کام ہے، بہت ضروری ملنا ہے۔ سلام عرض ہے جناب۔ بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، پہلے اس نے عیسائی کے جلنے کی رسم میں شرکت کی، بہت اچھا۔ پھر اس جوان عیسائی کے باپ کے گھر گیا۔ تم ذہن میں میرا دستبوس ہوں علی جناب، یقیناً علی جناب۔ روم، ایتھنز، انطاکیہ، کرسپ، قبرص، فلسطین، شام اور یہاں تک کہ فیلاڈیلفیا میں بھی خدا پرستوں کی تعداد بڑھتی جا رہی، ان کو ہلاک کیا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں، ہم ان کو سمندروں میں اور وحشی درندوں کے سامنے ڈالتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تعداد کم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ان کا نفوذ اب ہمارے محلوں میں بھی ہو گیا ہے۔ نہیں معلوم کہ یہ دھوبی کہاں سے محلوں میں گھس بیٹھے۔ جناب جولیس، یا تو تم سمجھتے نہیں یا ناسمجھی کا دکھاوا کرتے ہو۔ کیا شہنشاہ ڈیمیسین نے اپنے چچا زاد بھائی فلابس فلمناس اور اس کی بیوی کی عیسائی ہونے کے جرم میں گردن نہیں اڑائی؟ تو کیا وہ بھی دھوبی تھے؟ کیا اسی صورت میں بہتر نہیں کہ ہم بھی اپنے دربار کے سلسلے میں ہوشیار رہیں؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کوئی خاص مقصد نہیں، فقط احتیاط کے طور پر۔ لیکن مجھے اپنے درباریوں پر پورا اعتماد ہے، پھر بھی تم سے متفق ہوں، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ عالی جناب میکسیملین، تو آخرکار ہمارے مشیر اعلیٰ تشریف لے آئے۔ خدمت گزاری کے لیے تیار ہوں علی جناب۔ درود و سلام علی جناب دقیانوس پر۔ تاخیر کے لیے معافی چاہتا ہوں، امید ہے مجھے معاف کر دیں گے۔ جناب میکسیملین، آپ اب تک کہاں تھے؟ حاکم والا سے حقیقت کو چھپانا ممکن نہیں۔ آج میں ایک رومی نہیں، میں خود بتاتا ہوں۔ یقیناً اس مرد کے جلائے جانے کی تقریب میں شریک ہونے گئے ہوں گے۔ ہاں، اس مرد کے جلائے جانے کو جس نے شہنشاہ کے مجسمے کو گرا دیا اور ہمارے دوسرے خداؤں کی بھی اہانت کی۔ کیا میرا اندازہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ منظر دیکھ کر جوش آ گیا ہوگا، بھڑکتی ہوئی آگ، آسمان سے بات کرتے ہوئے شعلے، چیخ پکار، ہماری فتح کا نظارہ یقیناً قابل دید ہے۔ اس قسم کے مناظر انسان کو خوش کرتے ہیں اور دشمنوں کو دہشت زدہ۔ لیکن جناب میکسیملین، ایسے مناظر تو اس شہر میں ہر روز دیکھے جاتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے کہ اس رسم کی خاطر آپ اس اہم جلسے میں شریک نہ ہو۔ علی جناب صرف رسم کا مشاہدہ کرنے نہیں
میں ایک رومی خاندان سے ملنے بھی گیا تھا. تو کیا وہ بیمار تھے؟ جی نہیں، ضرورت مند تھے. انہیں دلاسا دیا اور ان کی ضرورت بھی پوری کی. کیا تم سچ مچ یہ سمجھتے ہو کہ محبت اور دلجوئی کے ذریعے عوام پر حکومت کی جا سکتی ہے؟ میں عالی جناب دقیانوس کے مقصد کو سمجھتا ہوں، حکومت تلوار کے زور پر، لیکن میں تلوار کو کافی نہیں سمجھتا. جناب میکسیملین، یہاں ہر روز ہم نئے نئے مذہب کے ظہور دیکھتے ہیں. ان مذہبوں کو تلوار کے بغیر ہم کس طرح دبا سکتے ہیں؟ دنیا میں بہت سے مذاہب ظاہر ہوئے اور مختلف حکام نے ان کے ساتھ مختلف سلوک کیے. کبھی سیاستدان سمجھداری کے ساتھ محبت کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو کبھی تلوار کے ذریعے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ محبت وہ کام کر سکتی ہے جو تلوار نہیں کر سکتی. تم غلطی پر ہو میکسیملین. حکومت صرف تلوار کے سہارے ممکن ہے. محبت کچھ نہیں کر سکتی، صرف تلوار کے زخم کی سوزش کو کم کر سکتی ہے، بس. علی جناب، کیا بہتر نہ ہوگا کہ کام کی باتیں کی جائیں؟ معاف کیجیے گا علی جناب، کیا میں جناب میکسیملین سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جس خاندان سے آپ ملنے گئے تھے، کیا یہ مجرم پلوٹن سے تعلق نہیں رکھتا کہ جس کو آج عیسیٰ کی پیروی کرنے کے جرم میں جلا دیا گیا؟ ایک مجرم رومی کو سزا دینا ضروری ہے تو ایک حاجت مند رومی کی مدد بھی. تعجب کی بات ہے، تم مسیحی مجرم کی دلجوئی کے لیے گئے تھے. جی علی جناب، یہ بات درست ہے، لیکن علی جناب، کیا ایک شخص کے جرم کے خاطر اس کے پورے کنبے کو سزا دینی چاہیے؟ اچھی طرح سمجھ لو میکسیملین، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو اور تم کو معلوم ہے کہ میں انسانوں کی جان کو ایک کیڑے کی حد تک بھی اہمیت نہیں دیتا. تم میری بیٹی کے شوہر ہو لیکن میری آنکھوں سے زیادہ عزیز نہیں ہو. اگر نہیں جانتے ہو تو میری بیٹی سے پوچھ لینا کہ میں نے کس طرح اپنے خائن کی آنکھوں کو نکال کر پھینک دیا تھا. اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ اگر میں کسی پر شک کر گیا تو غضب ہو جائے گا. بس. اور کوئی سوال نہیں پوچھنا ہے؟ نہیں، صرف ایک مشورہ ہے. میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو بانو ہیلن کے انجام کو زیادہ سوچتا. عجیب بات ہے، اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ اپنے سلوک سے ان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. اپنے سلوک کے بارے میں زیادہ ہوشیاری سے کام لیں. تم بھی اپنے منہ کو سنبھال کے رکھو، کیونکہ چھوٹا منہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگا ہے. کہیں ٹوٹ نہ جائے. کیا ممکن ہے کہ جناب میکسیملین بھی ایک معاہد ہو؟ اتنی آسانی سے نہیں کہا جا سکتا. آنے والے وقت کا انتظار کرنا چاہیے. جناب میکسیملین. ہاں سنا آپ نے؟ قاضی جولیس سے کہہ رہا تھا کہ ایک شخص نے ایذاؤں کے زیر اثر ادونیا کے چھپنے کی جگہ بتا دی ہے. اندیشہ تو تھا،
کوئی بات نہیں، میں نے گالوس کو دنیا کے پاس بھیج دیا ہے، ابھی چلتے ہیں۔ جولیس کیسے سمجھ گیا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ یقیناً کسی کو میری جاسوسی پہ لگا رکھا ہے۔ آپ کے خیال میں وہ کتنا جانتا ہے؟ اتنا تو خیر جانتا ہے کہ میں اور میری بیوی بت نہیں پوجتے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ موحدوں کے ساتھ ہمارے روابط کے بارے میں بھی جانتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ پہ شک کرتا ہے تو پھر ہم پہ بھی کرتا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو جناب میکسیملین سے بغض ہے، نہ کہ ہم سے۔ افسوس کی بات ہے، اس کی نظریں بانو ہیلن پر شروع سے تھی۔ ہاں، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، ہیلن بھی جانتی ہے اور دقیانوس بھی۔ لیکن ہیلن اس سے کہیں بالاتر تھی کہ اس کی شادی جولیوس جیسو سے ہوتی۔ تو پھر آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، وہ دقیانوس سے بہت زیادہ قریب ہے۔ جو بغض وہ آپ سے رکھتا ہے، اگر اس کا بس چلے تو وہ آپ کو ضرور ضرر پہنچائے گا۔ کوئی بات نہیں، اس کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اور خدا نے چاہا تو آئندہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ پتہ ہے، مجھے جناب دقیانوس سے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت رویے کی امید تھی۔ وہ جب تک مجبور نہ ہو ایسا نہیں کرے گا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ فیلاڈیلفیا میں اس کی حکومت اسی وقت تک ہے جب تک ہمارے والدوں کی حمایت حاصل ہے، اور اسی مقصد کے لیے شہنشاہ سے ہم لوگوں کو مشیر کی حیثیت سے مانگ رکھا ہے۔ جناب فرماندار، اجازت دیجیے، آپ کی حکومت کی بنیادوں کو مناسب یا نامناسب فیصلہ کرنے والے مستحکم یا متزلزل بنا سکتے ہیں۔ میکسیملین آپ کا داماد ہونے کے علاوہ روم کی مجلس اعلیٰ کے نمائندے مارسیلس کا بیٹا بھی ہے، در حقیقت شہنشاہ کے قریب ترین دوستوں میں سے۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں سمجھتا ہوں، لیکن اس کی ضد کی وجہ سے ممکن ہے دوسرے بھی گستاخ ہو جائیں۔ اس کی جانب سے اگر خطرہ محسوس کروں تو اسے ایک لمحے کی بھی فرصت نہ دوں۔ فی الحال اس کی ضرورت ہے۔ پھر کل ملیں گے۔ اچھی بات ہے۔